تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والفساد والعاقبة للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحي إلي أن تواضعوا لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام مہاجرین جمعہ اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں آدم سے وجود بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم کو دنیا میں مبعوث کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ و مطہرہ کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے خطبہ جمعہ ہوگا انشاءاللہ کامیاب کون ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر کوئی انسان دنیا میں آنے کے بعد وہ کامیاب بننا چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے ہزاروں جتن کرتا ہے، اور جب اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی سوچتا ہے میں بین الاقوامی کھلاڑی بن جاؤں نا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی سوچتا ہے میں ایکٹر بن جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا، کوئی انجینئر، کوئی فلاسفر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسداں، کوئی اور کچھ، یعنی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے، ہر ایک کی خواہش الگ الگ ہے، اور وہ آدمی سوچنے کے بعد کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اور جس اللہ رب العالمین نے، جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے،
اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اس نے کس کو کہا ہے کہ یہ اصل میں یہی شخص کامیاب ہے؟ یہ تو ہمارا نظریہ ہے نا کہ ہم یہ کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم وہ کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم ایسا کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سوال کا جواب ہم آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے۔ اس سوال کا جواب معلوم کرنے سے پہلے ہم آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ دو چیزیں جو بہت اہم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور جب یہ مقصد ہمارے سمجھ میں آ جائے گا تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل جائے گا کہ اس دنیا میں کامیاب کون ہے۔ آیا کوئی بڑے سے بڑا عہدہ یا منصب حاصل کر لے وہ کامیاب ہے، یا کوئی اور ترقی کر لے، ایڈوانس میں رہتا ہے اور لگژری میں اپنا رہتا ہے، سوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہ کامیاب ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنی تخلیق پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک مقصد اللہ رب العالمین کا، سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آیا ہم اپنے مقصد کو یاد رکھتے ہیں کہ اپنے مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں؟ اکثر تو ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہماری جیب میں نا موبائل ہے، پہلے نا یہ موبائل نا ایسی چھوٹی سی تھی، یہ اینڈرائڈ موبائل جب نہیں آیا تھا نا تو اس سے پہلے لوگ اس موبائل سے بات چیت کر لیتے تھے، کہاں ہے، کیا ہے، کیسا کام ہے، بات چیت ہو جاتی تھی، یعنی آدمی کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اور زیادہ ترقی ہوئی تو ڈیجیٹل میں اور بہت سارے بات آ گئی، اس میں موبائل کے اندر تو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے، انسٹاگرام ہے، بہت ساری چیزیں آ گئی۔ لیکن ہم دیکھیے نا جب ہم اس موبائل کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں نا، تو اگر اس کا جو اصل مقصد تھا یعنی بات کرنا تاکہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو سن سکے، سمجھ سکے اور اس کو یعنی خبر یا نیوز پہنچ سکے، تو آدمی نا بات کر لیتا تھا۔ یہ نا جب آ جاتا ہے کبھی ہم کوئی چیز استعمال کرتے رہتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں، ختم۔ پہلے بھائی اس پر دکھانا لگتا ہے ہمارے اس یعنی اس پر موبائل پر کہ بھائی پہلے بات کرو پھر اس کے بعد اس میں تم بزی ہو جاؤ، یعنی اس کا جو اصل مقصد ہے نا یہ موبائل نا جو انسان بنایا ہوا ہے وہ نہیں بھول رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ بات چیت کرنا۔ تو ابھی وہ کہتا ہے پہلے بھائی بات کر لو، اس کے بعد اس ساری چیزوں میں تم مشغول رہنا، مصروف رہنا۔ اور ہم نا انسان نا جو ہمارا اصل مقصد ہے نا، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، نماز، روزہ، حج، زکات کرے۔ لیکن ہم نا ان ساری چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا بھائی کہ تم کارخانے میں کام کرتے ہو تو نماز نہ پڑھو، تم نوکری کرتے ہو تو نماز نہ پڑھو، تم مالک ہو تو یعنی نماز نہ پڑھو، تم کارخانے کے مالدار ہو، مالک ہو تو ایسے حال میں نماز نہ پڑھو۔ لیکن معاملہ ایسے ہی ہے، ہم کام میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں نا کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے نا ہم اصل مقصد ہی کو بھول جاتے ہیں۔ اصل مقصد کو ہمیں نہیں بھولنا ہے، اللہ رب العالمین کو ہمیں یاد کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہی کرنی ہمیں۔ اور دوسرا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، یعنی ایک مقصد یہ بھی اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین نہ آزمانا چاہتا ہے ہم کو۔ اور اللہ رب العالمین اس آزمائش میں کون سی چیزیں رکھی ہیں؟ دو چیزیں، بھلائی اور برائی، غلط اور صحیح، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو نہ عقل سلیم دیا ہے، اس عقل سے نہ سوچے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اگر اچھا عمل رہے گا اس کا تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا، اور اگر برا کام رہے گا تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ یہ تو ہر کوئی آدمی جانتا ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو مقصد بیان کیے، ایک تو عبادت کرنا ہے اور ایک کہ آزمائش، امتحان اللہ رب العالمین لینا چاہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب یہ دو باتیں ہمارے سمجھ میں آ گئیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ رب العالمین کس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔
یعنی جو کچھ بھی ہم ذرہ برابر بھی عمل کیے ہوں گے نا وہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے پیش کرے گا. سورہ زلزال سورہ نمبر 99 آیت نمبر 7 اور 8 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم نے اگر ذرہ برابر بھی نیک عمل کیے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا, اور اگر ہم نے ذرہ برابر غلط کام کیے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا. ذرہ معلوم ہے ایسا, یعنی جب دھوپ نکلتی ہے نا ہمارے گھر میں اگر کوئی سوراخ ہو یعنی جس سے روشنی آتی ہو تو جب ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں نا تو بہت باریک باریک ذرے نظر آتے ہیں. کسی نے کہا ریت کے برابر, کسی نے اور کوئی مثال دی. یعنی ذرہ برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہمارا تو وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا. انما یوفون اجورکم یوم القیامہ, انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے جو جہنم سے یعنی جنت میں داخل کر دیا گیا, جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ رب العالمین نے یہ معیار قائم کیا, یہ پیمانہ اللہ رب العالمین نے دیا, یہ زاویہ اللہ رب العالمین نے دیا. کیا؟ فمن زحزح عن النار, جو شخص جہنم سے روک دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اب ہم دنیاوی معیار کو سامنے رکھیں کہ یہ دنیا خود ہی دھوکے والی چیز ہے. وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا نہ دھوکے کا سامان ہے. ہم نا سوچتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں نا کہ اصل میں وہ کامیاب ہو گیا جس نے ترقی کر لی, جس کو پیسہ مل گیا, جس کو عزت مل گئی, جس کو عہدہ مل گیا, جس کو منصب ہو گیا. نہیں, اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو نہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں اپنا داخلہ کرا لے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ کامیاب ہے. معزز سامعین کرام, ایسی حالت میں اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کامیاب ہے کون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران اور سورہ مومنون آیت نمبر 23 اور سورہ نمبر 23 آیت نمبر 102. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یعنی جس شخص کا یعنی نامہ اعمال یہ بھاری ہو گیا نا وہ کامیاب ہو جائے گا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سورہ دخان آیت نمبر 56 اور 67. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے اوپر رحم کر دیا گیا, یہ بڑی کامیابی ہے. اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 16 وَمَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ رَحِمَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے یعنی جو اس دن یعنی میدان محشر میں جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا, ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے رحم کر دیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. معزز سامعین کرام, یہ دنیا میں انسان رہ کر کے جو بھی برائیاں اور نیکیاں کر رہا ہے نا اس کے لیے ایک رجسٹر تیار ہو رہا ہے. یہ جو پاس ہمارے کرامن کاتبین ہیں وہ نا لکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. سنن ترمذی باب من یؤمن ویشہد ان لا الہ الا اللہ حدیث نمبر 2127. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کا جو نامہ اعمال کا رجسٹر ہوگا نا وہ 99 سجلہ یعنی 99 رجسٹر ہوں گے اور اس کے سامنے کھول دیا جائے گا. یہ رجسٹر دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال کرے گا کیا یہ جو گناہ اس میں لکھے ہوئے ہیں تم کوئی عذر پیش کرنا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرشتوں نے تمہارے اوپر زیادتی کر دی ہے, اپنی طرف سے لکھ دیا ہے, تم نے گناہ نہیں کیا اور یہ درج ہے اس میں. وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ نہیں, اللہ رب العالمین ذرا برابر بھی نہیں ظلم ہوا. اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا کہ اگر کوئی عذر ہو نا تو تم پیش کرو. وہ بندہ کہے گا نہیں, اللہ رب العالمین کوئی عذر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے, وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. کتنا ظلم, ہم کھجور کھاتے ہیں نا اور کھجور کی جو گٹھلی رہتی ہے نا اس کے اوپر ایک چھلکا رہتا ہے باریک سا, اتنا بھی اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ تمہاری ایک نیکی ہے اور اس ایک نیکی کی بدولت
تم میزان کے پاس جاؤ اور اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو. وہ آدمی جائے گا تعجب کرے گا کہ ہمارے پاس ایک نیکی ہے اور یہ 99 رجسٹر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تا حد نگاہ نہ اس کا رجسٹر اس کو نظر آئے گا. ایک حدیث میں مدینہ سے بصرہ تک جتنی لمبائی ہے نا وہ رجسٹر اتنا لمبا ہوگا. جب پہنچے گا انسان تعجب کرے گا کہ ایک ہی نیکی ہے, اس نیکی کا کیا ویلو ہے, کیا مقام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر کھڑا ہوگا بندہ اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا, اس کے جو 99 رجسٹر ہوں گے نا گناہوں کے, ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور ایک پرچی ہوگی یا ایک بطاقہ ہوگا, ایک کارڈ ہوگا. جیسے ہمارے پاس بہت سارے کارڈ رہتے ہیں, آدھار کارڈ, آئی کارڈ, بہت سارے رہتے ہیں, ایسے ہی ایک کارڈ رہے گا اور اس کارڈ میں نا صرف لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ نا دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. جب دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو یہ جو گناہوں کا رجسٹر ہوگا نا یہ اوپر ہلکا ہو جائے گا اور یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ جھک جائے گا, یہ بھاری ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 4967. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں نا اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں, بہت پسندیدہ ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں, اور نہ زبان پر ہلکے بھی ہیں, کوئی سیکھنا چاہے نا تو جلدی سے سیکھ لے گا. اور ثقیلتان فی المیزان, یہ جب میزان جب قائم کیا جائے گا نا تو یہ بہت بھاری ہوں گے, بہت وزنی ہوں گے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہی کلمے ہیں, بہت پیارے ہیں اللہ رب العالمین کو, محبوب ہیں اور انسان کی زبان پر بھی آسان ہے, یعنی آسانی سے سیکھ سکتا ہے, آسانی سے یاد کر سکتا ہے, آسانی سے اس کو یوز میں لا سکتا ہے, صبح شام پڑھ سکتا ہے اس کو. اور جب میزان میں رکھا جائے گا نا تو یہ بہت وزنی ہوں گی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. تو یعنی ہمیں میزان کو بھاری کرنا ہے, وزن کرنا ہے. تو ایسی حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں, سمجھیں اور انہی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. معزز سامعین کرام, اور کامیاب ہے کون؟ بات یہ چل رہی تھی کہ اس دنیا میں نا سب کا معیار الگ الگ ہے, سب کا پیمانہ الگ ہے کہ کون کامیاب ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے بتا دیا نا کہ جو تمہارا پیمانہ ہے, جو تمہارا معیار ہے, جو تمہارا زاویہ ہے نا, جب یہ دنیا ہی دھوکہ دینے والی ہے تو اس میں تمہیں کہاں پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا اگر کچھ حاصل کر لے اس دنیا کے اندر. اصل تو کامیابی وہی ہے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا, وہی کامیاب ہو گیا. یہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے. معزز سامعین کرام, ہمیں کیا کرنا ہے اس دنیاوی زندگی میں رہ کر کے نا, دو عمل ہمارے لیے بہت اہم ہے. کیا؟ ایک ایمان اور ایک عمل صالح. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو. اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس میں داخل ہوگے, اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وذلک الفوز الکبیر. یہ بڑی کامیابی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم کو بتایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے, آدمی کامیاب ہو جائے گا. یعنی اس دنیا میں رہ کر کے ایمان اور عمل صالح, یہ دو چیزیں ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے جب لوگوں کو خطاب کیا تھا نا, تو سب سے پہلا جو خطاب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ معلوم ہے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے, صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6562. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی سب سے پہلے ایمان. جب ہمارا ایمان ہوگا تو ہمارا عمل قبول ہوگا, اور اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح عمل صالح, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہمارا وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو قبول, ورنہ وہ قبول بھی نہیں ہے. اور یہ کب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خبر دی. کامیاب کون ہوگا؟ جس کا نا آخری کلام نا لا الہ الا اللہ ہوگا, وہ یعنی کامیاب ہو گیا. من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3116. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو نا قبر میں داخل کر دیا گیا نا,
मुनकर नकीर आए और उनके सवालों का जवाब देने गया, मन नबियों का, मन रब्बु का और मा दीनु का। ये सवाल किया जाएगा ना, जैसे हम किसी को दफन कर देते हैं ना, फिर उसके बाद सब लोग आ जाते हैं, मुनकर नकीर पहुंचते हैं, सवाल होता है उनसे, और अगर वो सवालों का जवाब दे देता है, एक चौथा सवाल होता है, वमा दरैता वमा तलैता, कैसे मालूम हुआ, कहां से मालूम हुआ तुमको कि इसका जवाब यही है, दूसरा ही नहीं। वो आदमी कहता है करा तो किताब अल्लाह व आमनतु बिही व सद्दक़तु। सुन्ने अबू दाऊद हदीस नंबर 4753, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कहेगा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को पढ़ा है, उस पर ईमान लाया है, उसकी तस्दीक की है, इस वजह से मैं ये जवाब दे देता हूं। कौन कामयाब होगा? जब ये जवाब दे लेगा और वो कहेगा कि कैसे पता चला कि इसका जवाब यही है, तो कहेगा कि मैंने कुरान को पढ़ा है, ईमान लाया है और उसकी तस्दीक की है। यानी कुरान पढ़ना है, तिलावत करना है, उसके अहकाम पर अमल करना है, उसमें गौर व फिक्र करना है, उस पर तदब्बुर करना है और उसके अहकाम और फराइज को समझ करके अमल भी करना है। क्या कहा जाएगा ऐसे शख्स से? नम का नौमतिल उरूस, सो जा नवे नवेली दुल्हन की तरह। क्यों? उसने सवालों का जवाब दे दिया है तभी ना। सवालों का जवाब नहीं देता तो उसे कहा जाता कि सो जा आराम से। नहीं, एक अंधा और बहरा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता कब्र ही में उसको सजा देने के लिए। किससे? गुर्ज और हथौड़े से। कौन सा गुर्ज और हथौड़ा मालूम है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान और जिन्नात अव्वल से आखिर तक मिल करके उस गुर्ज और हथौड़े को अगर उठाना चाहे ना तो उठा नहीं सकते। और जब इंसान के सर में मारा जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी? कोई बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। लेकिन उसने सवालों का जवाब दिया तो वो कामयाब हो गया। कहा जाएगा कि सो जा। अब जब क़यामत आएगी ना तब तो उसको उठना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकू वस्जुदू वअबुदू वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा दुनिया में रह करके सजदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और नेक अमाल करते रहो, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या करना है? हमें ना हर हाल में नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, नमाज पढ़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। और जो दूसरे अमाल है ना वो भी हमें करना है और साथ ही साथ हमें नमाज भी पढ़नी है। मैदान महशर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह। हम बार बार सुनते रहते हैं। सुन्ने तिरमिज़ी हदीस नंबर 413, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। और जो कामयाब हो गया ना उस नमाज में अपने, तो वो कामयाब है। और अगर नमाज उसका दुरुस्त नहीं है तो फमन खाबा व खसरा, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे घाटा वही है, वही शख्स है कि नमाज नहीं पढ़ता है। अगर नमाज पढ़ता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफलह व अंजा, यानी वो कामयाब हो गया, सुरखरू हो गया, कामयाबी उसको मिल गई जो नमाज पढ़ता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कुरान करीम सूरह बकरा सूरह नंबर 2 पहले ही शुरू किया ना सूरह फातिहा के बाद, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहां से लेकर के और 5 आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। और आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये सारी चीजें बयान करने के बाद कि कुरान में शक मत करो, नमाज कायम करो, गैब पर ईमान लाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है खर्च करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबें नाजिल की है उस पर ईमान लाओ। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे लिए हिदायत है और तुम ही कामयाब हो। यानी नमाज पढ़ना है, ज़कात देना है, हज करना है, नेकियां भलाइयां अच्छाइयां जितने सारे काम है ना वही करना है, वही करेंगे तो हम कामयाब होंगे, वरना कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो और जब तौबा करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तौबा करना है हमें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाना है, रोना है, रुजू करना, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होना है और शर्मिंदा हो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने सर को टेक देना है और टेक करके अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगना है। हम कामयाब हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हम नमाज पढ़ते नहीं, हम कामयाब हो जाएंगे। कब्र में जाएंगे ना सबसे पहले ही वही नमाज। अगर नमाज हमारी सही हुई तो हम कामयाब होना, हम कामयाब नहीं होंगे। और कौन कामयाब होगा? सूरह हाक्का सूरह नंबर 62 आयत नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 पढ़ ले हम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है
کہ جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یعنی آدمی اتنا خوش ہوگا نا نامہ اعمال پانے کے بعد، جس سے بھی ملاقات ہو جائے گی نا، یہ بھائی لے پڑھ لینا میرا نامہ اعمال اللہ رب العالمین نے مجھے داہنے ہاتھ میں دیا، پڑھ لے بھائی، جس سے بھی ملے گا، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اپنا ہے، قریبی ہے، جس سے ملے گا نا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، لے پڑھ لے بھائی کیا لکھا ہوا ہے اس میں، اللہ رب العالمین نے داہنے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا خوشخبری دی؟ جنت کے عالی شان مکان میں اس کو جگہ دیا جائے گا، پھل اس کے مطابق دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا نا فی ایام الخالیہ، جو تم نے خالی وقت میں عمل کیے تھے نا اسی کا بدلہ ہے۔ یعنی مردوں کو بھی نیکیاں اور اچھائیاں اور بھلائیاں کرنی ہے نا، ہماری ماں اور بہنوں خواتین کو بھی عمل کرنا ہے، اور اپنے شوہر کی عبادت کرنی ہے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنی ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور اگر شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم دیکھیں نا معاشرے سماج میں کتنی برائیاں پنپ رہی ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت خود کرنی ہے، خود اپنی عزت کو بچانا ہے، خود ہی محفوظ رہنا ہے، اور اگر وہ ان ایام میں نا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بندہ کہے گا نا کہ میرا گمان ہے نا کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ اچھا فیصلہ کرے گا، کیوں؟ ضروری بات ہے، آپ نا اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت، بہت کوشش کرتے ہیں، جتنی قسمت میں ہوتی ہے اتنی دنیا مل جاتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ملتی ہے۔ ایسے ہی نا ہمیں آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 40، اِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ رب العالمین کہتا ہے جو وہ یعنی کوشش کر رہا ہے نا وہ اس کا پھل دیکھ لے گا۔ محنت کرتے ہیں نا ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے، یا ایسا کر لو بھائی یہاں ہو جائے گا، یہاں کر لیں گے وہاں پہنچ جائیں گے، یہ کر لیں گے یہ حاصل ہو جائے گا، کوشش کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں نا، ایسے ہی نا ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی ہے، کامیاب ہونے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے، محنت شرط ہے، جب ہم محنت کریں گے تب کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن ہماری حالت کیا معلوم ہے؟ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 16-17، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہماری حالت یہ ہے نا ہم اپنی خواہش کے مطابق اپنی منچاہی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں، یہاں بھائی ہو جائے نا، وہاں کا کون دیکھا ہے، کون دیکھے گا؟ جیسے یہاں کرنا ہے نا ہم یہاں کر لیتے ہیں، ہم یہاں خوشحال نہ وہاں رہیں گے خوشحال نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ آخرت نہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے رہنے کے حساب سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2807، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بعد میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ایک آدمی کو میدان محشر، کامیاب کون ہے؟ وہی نا جس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، لوگوں سے کہتے پھرے گا، پڑھ لو سورہ انشقاق میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، سورہ نمبر 84 آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11، اس میں بھی ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ بھی خوش ہو جائے گا، جس سے ملے گا نا دکھائے گا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دنیا کی زندگی میں عیش کر رہا تھا، نماز سے، روزے سے، عبادت سے، حج سے کوئی مطلب نہیں تھا، مست تھا اس دنیا میں، تو اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو لایا جائے گا، دنیا میں اللہ رب العالمین نے اس کو عیش کی زندگی گزاری تھی، دی تھی، اپنی من مانی چاہی زندگی گزار رہا تھا، جیسی مرضی ویسا رہتا تھا، لایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تو آرام سے تھا، اللہ کو بھولے ہوا تھا، رسول کو بھولے ہوا تھا، نبیوں کو بھولے ہوا تھا، کتابیں بھولے ہوا تھا، نماز روزہ سب کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں، یہاں ایسو آرام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایک گوتا لگایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، کبھی آرام کی کوئی چیز دیکھی ہے؟ چین اور سکون کا کوئی وقت گزرا ہے؟ سب بھول جائے گا، کہے گا نہیں، کبھی عیش اور آرام اور اسی طرح چین اور سکون یہ کیا ہوتی ہے مجھ کو پتہ نہیں۔ لیکن جو آدمی اس دنیا میں رہ کر کے ایمان اور عمل صالح کیا ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، عمل صالح کیا ہوگا،
لیکن اس دنیا میں نا بہت تکلیف اٹھائی ہوگی، بہت مصیبتیں، ایک ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری گئی نا تیسری آ جاتی ہے، پریشان ہے، لیکن دو چیزوں کی حفاظت کی ہے، ایمان کی اور عمل صالح کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک گوتا لگایا جائے گا نا، پوچھا جائے گا کہ کبھی تکلیف نام کی کوئی چیز دیکھی ہے، سب بھول جائے گا، اللہ رب العالمین جانتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو ہمیں اگر کامیابی چاہیے یا کامیاب کون ہے تو اس کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی نامہ اعمال دائرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، توبہ کیا ہوگا، استغفار کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوگی، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، وہی کامیاب ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم بھی جو کامیاب ہیں نا ان کے صفوں میں ہم بھی اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ اپنے کلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو کامیاب ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے زمرے میں، ان کے گروہ میں اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی شامل فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک